من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا. یا نبی نظر کرم فرمانا، بولو یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا میں ہوں بیکاری، آپ ہیں میرے داتا. آپ کے در کا میں ہوں بیکاری، آپ ہیں میرے داتا. سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا آپ کا ناتا. سارے رشتوں ناتوں سے ہے پیارا آپ کا ناتا. آپ تو ہے آتا ہے جن کو، آپ تو ہے آتا ہے جن کو، آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا. اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا. یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا نانا، اے حسنین کے نانا. سج گئی اے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ. سج گئی اے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ. اے وہ مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. اے وہ مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے آپ
ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسین کے نانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا میرا دل دور میری جان مدینے والے میرا دل دور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جانے سے قربان مدینے والے بردے بردے میرے آقا میری جولی بردے 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 میرے مولا میری جولی بردے اپنا رکھ دے سر و سامان مدینے والے اپنا رکھ دے سر و سامان مدینے والے میرا دل دور میری جان مدینے والے تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے میرے آقا میرے سلطان مدینے والے میرا دل دور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جانے سے قربان مدینے والے در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا بلال تجھے پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھے پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا آخری کلام
حضرت شفاق دو کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ پار اتارے کلمہ کہہ کلمہ سچے سچ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ شجرہ علی جڑ پاتا عرش سے ڈالی کلمہ طیبہ شجرہ علی جڑ پاتا عرش سے ڈالی سایہ کل سنسار کلمہ کہہ کلمہ سایہ کل سنسار کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ حفظ ذکر الہی کلمہ حضرت ناد گواہی کلمہ حفظ ذکر الہی کلمہ حضرت ناد گواہی کر کلمات آج کلمہ کہہ کلمہ کر کلمات آج کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے دلوں جو کلمہ پڑھ دے اور کسے بھلے نظر نہ کر دے سچے دلوں جو کلمہ پڑھ دے اور کسے بھلے نظر نہ کر دے کلمہ تنہا عباد کلمہ کہہ کلمہ کلمہ تنہا عباد کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن جان یہ تو صدا دے نوری ملک کو آبن سارے مومن جان یہ تو صدا دے نوری ملک کو آبن سارے ہورا دین نظارے کلمہ کہہ کلمہ ہورا دین نظارے کلمہ کہہ کلمہ کہہ کلمہ یار پیارے کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ ہتھ نہ آوے ندیوں مڑ پیاسا جاوے ویلا مڑ ہتھ نہ آوے ندیوں مڑ پیاسا جاوے
ندیوں مڑ پیاسا جاوے نوشا کھڑا پکارے کلمہ کہہ کلمہ پیارا نوشا کھڑا پکارے کلمہ کہہ کلمہ سونا نوشا کھڑا پکارے کلمہ کہہ کلمہ پیارا بابر کھڑا پکارے کلمہ کہہ کلمہ سونا بابر کھڑا پکارے کلمہ کہہ کلمہ یار پیار کلمہ کہہ کلمہ تین کلمہ کار سوارے کلمہ کہہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد نعوذ باللہ هو السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے با ایمان کلمہ طیبہ اور درود و سلام پڑھنے والے، دیگر نیک اعمال کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسی محافل وظیفہ تحفہ سوالات کلمہ طیبہ درود و سلام کی محافل کے میزبانوں اور مہمانوں، خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ اس موجودہ دور جو کہ خواہشات کا دور ہے، جو کہ شیاطین کا دور ہے، جو کہ شرور کا دور ہے، جو کہ ظلمات کا دور ہے، اور اس کے چاروں طرف سے ہم اپنی خواہشات نفسانیہ کہ ایک خواہش کے ساتھ دوسری، دوسری کے ساتھ تیسری، کبھی اپنی، کبھی ابا و جداد کی، کبھی ماں باپ کی، کبھی بہن بھائیوں کی، کبھی بیوی بچوں کی، غرض ہر ایک کی خواہش کا غلبہ، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ ایک طرف دیکھتے ہیں تو یہ ہرن نظر آتا ہے، دوسری طرف انہی خواہشات کو مزید بھڑکانے کے لیے ابلیس لعین اور اس کی حزب الشیاطین، اس کی جماعت مخفی طور پر ہمارے قلوب میں، ہمارے سینوں میں، ہمارے ذہنوں میں ڈائریکٹ پہلے تو اس کا حملہ ہمارے اندر ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا بندہ، جب کوئی اللہ کا بندہ اس کے نور رحمت کی پناہ میں ہوتا ہے تو پھر شیاطین اس کو دوسروں کے ذریعے سے، جب خود داخل نہیں ہو سکتے کسی مسلمان کے وجود میں، دماغ میں، سینے میں، دل میں وسوسہ ڈالنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے جب داخل نہیں ہو پاتے تو یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے پناہ مانگ لی، اللہ نے پناہ دے دی تو شیاطین کا حملہ ختم ہو گیا، بلکہ وہ آپ کے ارد گرد کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوست احباب کو، اور یہ نہیں تو آپ کے مخالفین اور دشمنوں کو ہی اپنا ذریعہ بنائیں گے، ان کے سینوں میں، ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں سما کر آپ کو جو ہے انڈائریکٹ جو ہے شر کا ذریعہ بنائیں گے، تاکہ آپ کی خواہشات نے تو گھیر رکھا ہی ہے، تو شیاطین کا شرور بھی جو ہے آپ کے اوپر اگر سیدھا آپ کے وجود میں حملہ، پہلا تو یہی اس کا طریقہ ہے، دوسرا اس کا طریقہ واضح کر رہا ہوں، پھر وہ آپ کو آپ کے متعلقین ہو چاہے مخالفین ہو، ان کے ذریعے سے پھر
آپ کی مخالفت کر کے جو ہے آپ کو ان خواہشات میں اور فسادات اور خرابیوں میں مبتلا کر کے آپ کی توجہ نیکی سے کمزور کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ظلمات پھر آپ کی سوچوں کو، آپ کے سینوں کو، آپ کے دلوں کو جو ہے ظلمات جو ہے لے جاتا ہے، اور ایسے اندھیرے سوچوں پر، ایسے وسواس سینوں میں، اور ایسی بیماریاں دلوں میں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کے سبب سمجھنے کی، سوچنے کی، فیصلہ کرنے کی، حتیٰ کہ نیک اعمال کی، نیت کرنے کی، ارادہ کرنے کی، توبہ کرنے کی، اور کسی بھی نیک عمل پر توفیق کرنے کی، عمل پر توفیق کی طاقت جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ انسان حسیات کا مجموعہ، نیت، ارادہ، اعمال کی توفیق، یہ سب مل جل کر یہ ہماری نیکی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور آج اپنی خوش نصیبی پر اتنی سی وضاحت سے ہی فخر کیجئے کہ خواہشات نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ شیاطین کیا خوش ہوں گے کہ آپ اللہ کے ذکر کی، اور وہ بھی ذکر کلمہ طیبہ، درود و سلام۔ اور کلمہ طیبہ تھوڑی سی اس کی وضاحت ساتھ ہی کہ کلمہ طیبہ وہ عام ذکر نہ جانیے، کلمہ طیبہ سید الفرائض ہے۔ یہ ہمارے دین اسلام کے تمام فرائض میں سے سب سے پہلا فرض ہے، سب سے بڑا فرض ہے، اور ماں کے پیٹ سے لے کر مرتے دم تک فرض ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر اسی کلمہ طیبہ کے سنتوں میں چلے جائیں تو کلمہ طیبہ کا ورد تمام سنتوں میں سے کون سی؟ سنت موقدہ میں سے، سنت موقدہ میں سے اس کا ورد سب سے پہلی سنت ہے، سب سے بڑی سنت ہے، اور ماں کے پیٹ سے لے کر آخری سانس تک کی سنت ہے۔ اب اس کی مختصر سی برکت کلمہ طیبہ، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء مبارکہ میں سے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام، اس میں ذات اللہ اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑی ہی شانیں ہیں، بڑی ہی عظمتیں ہیں، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے، لیکن ایک شان اس کی ایسی ہے جو ازل سے ابد تک، ظاہر سے باطن تک مستقل دائم و قائم ہے، کہ وہ پوری کائنات میں وحدہ لا شریک معبود ہے۔ کیا ہے؟ معبود، الہ کیا ہے؟ معبود۔ اور جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس پاک نام، اس کے افضل نام کو بھی اس میں دہراتے ہیں، اور مقام کو بھی دہراتے ہیں کہ اللہ کے تیرے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی شان، بڑے پیارے پیارے نام تو قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ناموں میں سے سب سے پیارا، مبارک اور بڑا نام بھی کلمہ طیبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شانیں، بڑی عظمتیں قرآن سے، حدیث سے مصدقہ ثابت ہیں، اللہ کے محبوبوں نے بھی بڑی بیان کی، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے اندر آپ کی ایسی شان بیان کر دی جو ازل سے لے کے ابد تک قائم و دام تھی ہے اور رہے گی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محبت کہ جب میرے محبوب کا نام لیا جائے، میرے محبوب کا مقام بیان کیا جائے، تو درود پاک پڑھنا ہے۔ کیوں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی۔ تو یہ ہے سب سے بڑی، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سب سے بڑا محبت کا جو ذریعہ ہے وہ ہے درود و سلام۔ تو اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس محفل پاک کہ جس میں اجتماعی طور پر کم از کم وظیفہ 1.25 لاکھ کلمہ طیبہ و درود و سلام ہو، تو پھر اس کی عظمت و برکتوں اور شانوں کا اندازہ اتنے مختصر بیان سے ہی اگر ہو جائے تو بہت ہی کافی ہے کہ جس میں جو فرائض میں سب سے اب سید الفرائض ہے، جو سید جو ہے سنتوں میں جو ہے سید السنت ہے، اور جو محبتوں میں جو اللہ کے اسم میں، اللہ کے محبوب کے اسم میں اور محبتوں میں تمام جذبوں میں، یعنی مجموعات العبادات، مجموعات العبادات، اور نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تمام احکامات ہو، ہر ایک عمل کی روح اور جان ہے، ہر ایک چیز میں رد و بدل ہے۔ روزہ مسافر کو معاف، بیمار کو معاف، روزہ حالت ناپاکی معافی ہے، نماز سفر میں ہے تو قصر کے ساتھ، بیمار ہے کھڑا ہونے کی بجائے بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے اشارے سے ہی پڑھ لے، مسافر کے لیے قصر ہے، بیمار کے لیے حالت بدل گئی۔ زکوٰۃ غریب پر ویسے ہی نہیں بلکہ وہ لے سکتا ہے دینے کی بجائے اگر نصاب کے اندر آتا ہے۔ حج استاد کی صورت میں تو ثابت ہوا کہ ماں کے پیٹ سے لے کر آخری سانسوں تک جو چیز فرض بھی ہے، جو چیز سنت بھی ہے، وہ فقط کہ جس کے اندر جس کے حرف تو کیا، اس کے 24 حرف ہیں، اس کے ایک حرف میں تو کیا، اس کے نیت اور ارادے میں بھی تبدیلی کرنے سے سب کچھ بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ جائے تو یہ تو کلمہ طیبہ کے مشن کے حوالے سے محبت کی باتیں رواں ہیں، وہ چلتی رہیں گی۔ یہ ہمارا اس شہر گلی گلی گاؤں ہر جگہ جو بھی محبت سے میزبان بننے کی خواہش کرتا ہے تو انشاءاللہ توفیق الہی سے مہمان بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھیج دیتا ہے، اور محفل پاک کے تمام تر انتظامات بھی محبت سے جو ہے عطا ہو جاتے ہیں۔ تو محبت کی باتیں آگے چلاتے ہوئے کہ آج موضوع بیعت اگرچہ بہت وسیع و عریض جو ہے موضوع ہے، 11ویں شریف کا بھی مہینہ ہے، لیکن بیعت کے ایک ایسے پہلو پر کہ جس میں ایک بہت ہی بڑی خاص راز کی بات چھپی ہے، لیکن جب تک وہ حقائق، وہ مشاہدات کا تسلسل سمجھ میں نہ آئے تو شاید ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کہ جس میں ایک ایسا راز بیان کیا گیا ہے کہ لفظوں کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے، تشریح کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، اس کو لفظوں کے اعتبار سے ہر کسی نے دیکھا، ترجمے کے اعتبار سے ہم لوگ اہل عجم ہیں، قرآن حدیث عربی میں ہمارے تک ترجمے کی صورت میں پہنچتے ہیں۔ علماء کی جس طرح واضح بار بار کرتا ہوں کہ ہم لوگ اہل عجم ہیں، عربی ہماری مادری زبان نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا عربی میں وعدہ کیا ہے حفاظت کا۔ آج ایک بازار میں چلے جاؤ، ایک اسلامی کتابوں کی دکان پہ چلے جاؤ، 4 قرآن پاک ہی صرف خرید لو، ہر قرآن پاک کی عربی ایک جیسی ہوگی، زیر زبر ایک جیسی ہوگی، ترجمہ بھی مختلف ہوگا، تفسیر بھی مختلف ہوگی،
ملاوٹ ہو گئی، وہی ملاوٹ جو انجیل اور توریت کے اندر جو ہے ان لوگوں نے کی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ عربی میں اللہ نے حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے، لیکن اہل عجب نے ترجمے میں بڑی بڑی وہی توریت اور انجیل والا قرآن پاک کا حال کر دیا۔ اب بندہ جائے تو کدھر جائے، سمجھے تو کس چیز کو سمجھے؟ وہی چیز ہدایت والی ہے، وہی چیز دوسرا گمراہی والی بیان کر رہا ہے۔ تو بات کے بعد کہیں تو ہم میں اجتماعیت کی، کہیں تو ہم کہ جب ہمارا وجود، دو آنکھیں، دو کان، یہ چہرہ، یہ وجود رنگ کیسا بھی ہو، قد کیسا بھی ہو، وجود موٹا ہو، پتلا ہو، اور جیسا مرضی وجود ہو، حتیٰ کہ بیمار بھی ہو، آخری سانسوں پر بھی ہو، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا پہلے دن کا بچہ ہو، 100 سال کی عمر میں پڑھنے والا جو ہے بیمار مریض کہ جس کا صرف دل دھڑک رہا ہے وہ، اور باقی بھی جتنے درجوں کے سارے انسان ہیں، ان کو اکٹھے کر لو تو کیا ان میں عمروں کا تضاد ہوگا، عقلوں کا تضاد ہوگا، سمجھ بوجھ کا تضاد ہوگا، اور ذات بات کا ہوگا، اونچ نیچ کا ہوگا، لیکن اعضاء کے اعتبار سے دیکھ لو کہ ہر ایک کے اندر جو ہے قدرت نے متوازن رکھا ہے کہ سب کے 2 آنکھیں ہی ہوں گی، 2 کان ہی ہوگا، یہی اعضاء ہوگا، یہی اعضاء ہوگا۔ تو پھر کوئی بات تو ہوتی ہے کہ جو ہمیں جو ہے جوڑتی ہے۔ تو محبت کے حوالے سے بیعت کے موضوع پر یہ بڑی محبت بری رہنمائی ہے، اور اس رہنمائی کے اوپر میں بڑی دیر تک جدوجہد کرتا رہا، زندگی کے بے انتہا وقت کو اس پر صرف کیا۔ میں نے اپنے پیر و مرشد کے دست اقدس پر جب بیعت کی، میں ان کا اکیلا ہی مرید ہوا، اور انہوں نے پوری اپنی توجہات میری تربیت پر فرمائی۔ مختصر مشقت، مختصر وقت کے اندر انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی مجھے اپنی خلافت سے نوازا، اور مجھے حکم دیا کہ تم بیعت کر سکتے ہو۔ خلافت دی ہے، خلافت بیعت دی ہے، خلافت فیض بھی دے دی ہے، خلافت بیعت بھی دے دی ہے کہ میں نے تو تمہارے علاوہ کسی اور کو بیعت کرنا نہیں ہے، اب تمہیں خلافت بیعت دے دی ہے، خلافت فیض دے دی ہے، اب تم آگے جو بیعت کا خواہش مند ہو تو اس کو بیعت کر سکتے ہو۔ یہ ان کی حیات مبارکہ میں مجھ پر احسان ہوا۔ اب اباؤ اجداد میں ان چیزوں کو چھپاتا نہیں ہوں۔ تو بیعت کے قوانین پیر و مرشد نے جو ابتدائی مراحل میں عبادات، مجاہدات، وظائف، رہنمائیاں، تمام مخفی شریعت کی تربیتوں سے، طریقت کی تربیتوں سے گزار کر، جب یہ ان کی قلبی تسلی تھی، ظاہری تھی، باطنی تھی، وہ زیادہ بہتر جاننے والے ہیں، انہوں نے بیعت فیض اور جو ہے خلافت بیعت عطا فرما دی۔ لوگ جب اس رہنمائی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قدرت ہے کہ کبھی وہ کسی کو مسائل کے ذریعے سے، کبھی کسی کو شریعت کی محبت میں، کوئی ہدایت کی تڑپ لے کر، کوئی روحانیت کی تڑپ لے کر، کوئی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تڑپ لے کر، کوئی صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی تڑپ لے کر، کوئی یہ سکول، یہ اللہ کے بندوں کا جو سکول ہے نا، یہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہاں ہر کسی کا داخلہ، کوئی مسائل لے کر داخل ہو رہا، کوئی پریشان ہو کر داخل ہو رہا، کوئی شریعت کو سمجھنے کے لیے داخل ہو رہا ہے، کوئی روحانیت کو سمجھنے کے لیے داخل ہو رہا ہے، کوئی محبت کے طریقے سمجھنے کے لیے داخل ہو رہا ہے۔
یہاں پر پیر ایک لیکن طالب علم زیادہ اور کلاسیں بھی زیادہ ہر ایک کو اس کی کتاب پڑھانی مسئلے والا آ جائے تو مسئلہ لے کر آ جائے تو اس کو شریعت کی کتاب کیسے پڑھائے اس نے کہا نا میں تو مسئلے کی کتاب لے کے آیا ہوں پیر صاحب اس کتاب کا حل بتائیں اس کا سبق پڑھائے آپ نے تو دوسری کتاب شروع کر دی آپ کوئی شریعت کی کتاب لے کر آ گیا شریعت کی بات شروع کی تو اسی میں کوشش کی کہ اسے کچھ روحانیت کی بھی رہنمائی کر دیں تو وہ بول پڑا کہ پیر صاحب حضرت آپ میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہے میں شریعت کی بات پوچھ رہا ہوں آپ ہم دیکھی روحانیت کی بات کر رہے ہیں مجھے تو میری کتاب پڑھائیں کوئی روحانیت والا آئے گا تو اسے بتائیے یہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ علیحدہ پہلے اسی کی کتاب ہمیں پڑھنی پڑتی ہے پھر کسی نہ کسی اسے اب دھوکہ تو نہیں حکمت کہو دھوکہ نہیں حکمت کہوں گا وہ حکمت جو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور جس کا ذکر بار بار دعائے ابراہیم علیہ السلام میں کہ وہ حکمت کہ یا اللہ ہم میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیات پڑھ کر سنائے جو انہیں حکمت کی باتیں بتائے اور انہیں پاک کرے وہ حکمت کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت پر کوئی دعائیوں کا دیکھا ہے کہ آپ نے معاذ اللہ کو دعائیوں کی یا ہمارے ہاں آپ اس کو صاحب حکمت سمجھا جاتا ہے تو وہ حکیم کہلاتا ہے اور حکیم اپنے دعائیوں کے مطلب سے ہی جڑا ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک مسئلے چاہے وہ گھریلو ہو چاہے وہ شریعت کا مذہبی ہو چاہے وہ روحانیت طریقت کا ہو چاہے وہ ملکی نظام کا ہو سیاسی نظام ہو فنانشلی نظام ہو حتیٰ کہ آخرت کا نظام ہی کیوں نہ ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک مسئلے کو بڑی حکمتوں کے ساتھ بتا بھی رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں اور الجھنوں کو سلجھا بھی رہے ہیں تو بس یہ اب آگے بات ہے تھوڑی سی ہڈ بھی تھی کہ پیر مرشد نے بیعت کی اجازت دی لوگ میرے پاس آ رہے تھے پہلے بھی جب پتا چلا کہ بیعت کی اجازت ہے بہت سے قریبی لوگوں نے بھی دور کے لوگوں نے بھی جیسے یہ اشفاق شاہ صاحب بھی بیان کر رہے تھے 15 سال پہلے کی بات اسی طرح یہ سلسلہ در سلسلہ ترتیبوں کے ساتھ ساتھی آئے ہیں جن میں اس مجلس میں کو 15 سال پرانا بھی ہوگا اسی طرح مریدوں میں کو 20 سال کوئی 25 سال پہلے پرانا بھی ہوگا میں آغاز کی بات کر اور پیر و مرشد نے بیعت فیض بھی عطا کر دی بیعت خلافت کی بھی اجازت دے دی لوگوں نے بیعت کر مسائل بھی حل ہوئے شریعت کی بات تھی شریعت کی بھی رہنمائیاں کی طریقت کی بات ہوئی تو طریقت کی رہنمائیاں بھی کی آخرت کے معاملات ہوئے تو وہاں بھی رہنمائیاں کی اب دنیاوی نظام کے تحت جو طریقہ کار دنیا میں چل رہا تھا وہ یہ بھی کہ میرے باپ دادا کا یہ میرا ذاتی ایجاد کرتا تو نہیں تھا پیر مرشد نے بیعت فیض بھی عطا کر دی بیعت خلافت بھی عطا کر دی اور اس کی برکت سے لوگ آ بھی رہے ہیں بیعت ہونے بھی لگ گئے میرا خیال ہے کہ وہ میری عمر اس وقت تقریباً 21-22 سال ہوگی جب کافی سارے لوگ میرے بیعت بھی تھے اب دنیا کے رسم و رواج اور طریقوں کے مطابق مرید آ رہے ہیں اور سلام لے رہے ہیں ہاتھ پکڑ کر یہ میرا نہیں غور سے چھوڑنے کا یہ سب کا مسئلہ میں آج ایک بہت بڑی الجھن کو بھی حل کرنا چاہتا ہوں اور ایک بہت بڑے راز کو بھی آپ پر کھولنے کی توفیق الہی کے ساتھ کوشش کرنا چاہتا ہوں
اگر کوئی توجہ رکھے گا تو اللہ کا احسان اس کو ضرور حاصل ہوگا۔ تو یہ میرا مسئلہ، یہ آپ سب کا مسئلہ، یہ ہمارے پورے اسلامی معاشرے کا مسئلہ کہ ہر ایک فرقے کے اندر یہ مسئلہ جو ہے موجود تھا کہ جب مریدین آنے لگا اب وہ سلام لیتے، ہاتھ چومتے، بوسہ لیتے، کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے، کوئی ماتھے سے لگا رہا ہے۔ اب میں کئی میرے سے عمر میں برابر، کوئی تھوڑے چھوٹے اور کئی جو میرے سے عمر میں ڈبل عمر میں بھی، کئی علماء بھی تھے، کوئی پڑھے لکھے بھی تھے۔ میری تعلیم بہت کم، جبکہ میرے سے دگنی تعلیم اور دنیاوی تربیت والی وہ بھی بیعت ہو گئے۔ ہر کسی نے اپنی اپنی تسلی تو کی نا، مسائل والوں نے مسائل کے ذریعے سے تسلی کی، شریعت والوں نے شریعت کے ذریعے سے تسلی کی، اور روحانیت کے طلبگاروں نے، پڑھے لکھوں نے اپنے سوالوں جوابوں سے تسلی کی۔ توفیق الہی تھی، اللہ کا احسان شامل ہے، تھا بھی، ہے بھی اور ہے کبھی انشاءاللہ کہ برکتیں ہوتی رہی۔ لیکن ایک بات آپ سب کا تو اعتراض ہے، ہمارے اسلامی معاشرے میں بہت سو کا تو اعتراض ہے، لیکن میں تو آپ کو اپنی کیفیت بتاتا ہوں، اپنی کیفیت۔ جو مرید آنے لگ گئے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے، آنکھوں سے لگاتے، ماتھے پہ لگاتے، محبتوں سے جب پکارتے تو دل میں ایک عجیب سی نیا تجربہ تھا، نیا معاملہ۔ کو جدی پوچھی بادشاہ تو تھا نہیں، تو بڑی عجیب سی حالت پیدا ہوتی۔ اگر کوئی عمر میں بڑا ہے تو حملہ ہوتا کہ یہ اللہ نے بزرگی عطا کی ہے، برتری عطا کی ہے کہ یہ ہاتھ چوم رہا ہے۔ بڑے غرض میں وقت کی نزاکت بھی ہے، بس مختصر اتنا ہی بتا دوں اس مرحلے پر کہ بڑے وسوسے، بڑے حملے جو ہے وہ ہونے لگ گئے۔ تکبر بار مختلف روپ بدل کر حملہ آور ہونے لگ گیا کہ یہ مخلوق کتنی عزت کر رہی ہے، احترام کر رہی ہے کہ ہاتھ آ کر ہر کوئی آتے ہوئے بھی چومتا ہے، جاتے ہوئے بھی چومتا ہے۔ بھائی ہمارا تو اندر اعتراض کر رہا تھا، لڑائی لڑ رہا تھا، آج بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے کہ پیروں کا ہاتھ کیوں چومتے ہیں۔ اور میں تو اس بات پر خود بڑی دیر تک اپنے اندر لڑائی لڑتا رہا، اور ایمان کو بچاتا ہوں، اپنے یقین کو بچاتا ہوں، عقیدے کو بچاتا ہوں، اور ہاتھ کو جا کر چومتے ہیں اور ماتھوں سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو خود سوچ میں خطرے میں پڑ جاتا ہوں، اور تو پیر سمجھ کر برکت کے طور پر ہاتھ چوم کے چلا گیا، اور مجھ پر تکبر کا حملہ، شیاطین کے حملے، وسواس کے حملے، عجیب سے حملے جو ہے ان کا شکار ہونے لگ گیا۔ یہاں تک نوبت ایسی آئی کہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، بیعت اپنی جگہ پہ، لیکن جب کوئی جواز نظر نہیں آتا، دل اطمینان میں نہیں ہے، حقیقت سے آشنا نہیں ہے، حقیقت جانتا ہی نہیں کہ یہ ادب و احترام، یہ میرا ہاتھ کیوں چومے، یہ میرے ہاتھوں کو آنکھوں پہ کیوں لگائیں، ماتھے پہ کیوں لگائیں، کہ جس کا اثر بھی مجھ پر غلط ہو رہا ہو، کہ مجھ پر تکبر کے احساسات۔ ہاں بھائی آپ بتائیں تمام حاضرین، کوئی آپ کے اچانک بھائی سلام کرنا شروع کر دے، کوئی سلوٹ مارنا شروع کر دے، کوئی ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دے، بھائی یہ حملہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہاں بھائی ذرا سارے ہی بول پڑے نا، ہو سکتا ہے۔ تو بس یہ کیفیت جب ہونے لگ گئی تو فیصلہ کیا اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی مرید جو ہے میرا ہاتھ نہیں چومے، کسی کو اجازت نہیں، صرف آ کر ہاتھ ملائیں گے، سلام لیں، اپنا مسئلہ بتائیں، بس۔ بوسہ جو ہے وہ ہاتھ چومنے کا، یہ نیت ارادہ میں ادب و احترام رکھیں، یہ ہاتھ چومنے کی ممانعت کریں۔ جنہوں مرشد حیات ہیں ان کی بات کا میں عرض کیا کہ حضرت آپ نے بیعت فیض بھی جو ہے عطا کر دی ہے، اور
خلافت کی اجازت دے کر بیعت کا بھی اذن دیا ہے، لیکن یہ مسئلہ میرے ساتھ آن پڑا ہے تو مسکرا کر کہنے لگے کہ میں سمجھاؤں، لفظوں سے سمجھنا چاہتے ہو کہ دیکھ کر سمجھنا چاہتے ہو؟ بات تو وہی کہ میں توفیق الہی تھی، بھرپور کوشش میں ہوتا تھا کہ ہر چیز کو، بلکہ یہ بھی محبت کی بات بتا دوں کہ پیر و مرشد نے اجازت بھی دے دی، پیر و مرشد نے اجازت بھی دے دی، لیکن پھر بھی میں نے اس وقت طاقت حیا کر لیا تھا کہ میں نے کسی کو بیعت ہی نہیں کرنا کہ جب تک میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ یہاں بھی میں معیار پہلے بھی بتا دوں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک، صدقہ زیارت پاک، یہاں ایسی زیارت پاک جس میں میں نے ان کے قدموں کا بوسہ بھی لیا، تو ایسی زیارت کے ساتھ اس کے بعد پھر میں نے بیعت شروع کی، لیکن بیعت تو چل رہی ہے، لوگوں کے مسائل بھی حل ہو رہے ہیں، دنیاوی ہیں، شریعت کے ہیں، روحانیت کے ہیں، آخرت کی رہنمائیاں بھی چل رہی ہیں، تبلیغ بھی چل رہی ہے۔ یہ سارا معاملہ کوئی کاروباری دکانداری نہیں، بلکہ فی سبیل اللہ کے راستے پر تبلیغ کے لیے ہی چل رہا ہے۔ لیکن جب یہ معاملہ جو میں عرض کر رہا ہوں، جو میرا بھی مسئلہ ہے، آج کے سارے علماء اور مشائخ کا بھی مسئلہ ہے، یہ حملہ ہے، اور جو معترض ہیں ان کا اعتراض بھی ہے۔ بھئی کیوں ہاتھ چومتے ہیں؟ میں تو آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ میرا تو اندر ہی کہہ رہا، بھئی کیوں ہاتھ چوم رہے ہیں؟ سب کا مسئلہ میرے اندر خود مزاحمت کر رہا ہے، منع کر دیا، پیر و مرشد کو عرض کر دیا، حضرت میں نے تو سب کو، میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اب آپ کی کیا حالت ہوتی ہے، لیکن میں تو محبت سے لیتا ہوں، یہ تو خلوص کی بات ہے، اس پر کوئی حملہ تو نہیں ہوتا، لیکن میرا اب جو مریض ہاتھ چومتے ہیں، آنکھوں پہ لگاتے ہیں، تو مجھ پر تو یہ حملہ ہو رہا ہے حضرت، میں نے تو سب کو منع کر دیا۔ مسکرائے، کہتے اچھا باتوں سے سمجھاؤ کہ یا دیکھ کر سمجھنا چاہو گے؟ میں جی ظاہر ہے کہ علم الیقین، لفظوں سے سننا یہ پہلا درجہ ہے، آنکھوں سے دیکھنا یہ بڑا تجربہ ہے۔ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ہمارے باپ، ہمارے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دیکھنے کی فرمائش کی، آرزو کی کہ یا اللہ دیکھنا چاہتا تاکہ اطمینان کی انتہا تک پہنچ جاؤ، اور ظاہر ہے کہ اندر سے بے اطمینانی، بتا رہا ہوں کہ مریض ہاتھ چوم چوم کر چلے جائیں اور خود اپنا بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جائے تو دھوکا کہ کیوں گھاٹے کا سودا کر، کیوں بندہ گھاٹے کا سودا کر۔ اس لیے جب گھاٹا محسوس ہو رہا تھا تو سودا ہی چھوڑ دی کہ نہیں بھائی ہاتھ نہیں اب چومنے دینے، بس آگے سلام لو، نیت ارادے میں ظاہر ہے میں پیر ہوں تم مریض ہو، یہ بھی کافی ہے۔ اب پیر و مرشد نے بھی دعا شروع کی، مجھے کہتے ہیں کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرو اور دعا کرتے رہو۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کے روزے رکھے جا رہے ہیں، شب داریاں بھی ہیں، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، اور اعتکاف مسجد میں جا کر اعتکاف کیا، اور اس اعتکاف کی پہلی رات عالم خواب میں جب میں پڑھ کر فجر کے بعد ساری رات شب بیداری کی، فجر کے بعد اشراق کے بعد کچھ آرام کرنے کے لیے جب لیٹا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ جس وقت میں نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی، وہی کمرہ، وہی منظر، ایک سائڈ پہ پیر و مرشد تشریف فرما ہے، بیعت کی ہے، بیعت کے بعد وہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، وہی طریقہ دہرایا جا رہا ہے۔ وہ مجھے بیعت کا پوچھتے ہیں کہ تمہیں بیعت قبول ہے؟ میں کہتا ہوں جی بیعت قبول ہے، اور یہ غرض مختصر ظاہر ایک لفظ دہراؤں گا تو بڑا لمبا موضوع بن جائے گا، بڑی لمبی بات ہو جائے گی، مقصد تو حقیقت تک پہنچنا ہے۔ تو غرض کہ منظر خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ جس روز پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی، وہی منظر، وہی دن سامنے آ رہا ہے، وہی بیعت کے مراحل سارے دہرائے جا رہے ہیں، اور جب بیعت ہو گئے، جب میں نے
بیعت کر لی، دہرا لیا، پھر مرشد نے قبول کر لیا، میں نے قبول کر لیا، تو اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں؟ اسی خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ تشریف لائے ہیں، ان کے پاس ایک تھالی کا لیں، ٹرے کا لیں، ہاتھ میں ایک چاقو پکڑا ہوا ہے۔ وہ میرے پاس آتے ہیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے میرے دونوں ہاتھوں کو، یہ جہاں پہ ہاتھ مکمل ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو یہاں سے چاقو کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، ان کی بزرگی کا تقدس بھی ہے، پھر مرشد بھی سامنے ہی تشریف فرما ہے، اور جو آنے والے ہیں وہ بھی بڑی پرنور اور بزرگ ہستی ہیں۔ انہوں نے اپنا جو نام مبارک بھی ظاہر کیا، وہ بھی سلسلے کی بڑی مبارک ہستیوں میں سے تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب بیعت ہی ہو گیا تو چاقو کا کیا ڈر خوف رکھنا تھا، مجبور ہوا۔ وقتی طور پہ ظاہری شعور بھی ظاہر ایسے حالات میں ہمارے عالم خواب پر اثر کرتا ہے، تو لہذا پریشان تو ہوا، لیکن سوچا کہ بیعت ہوں، ہاتھ تو کیا گلا کاٹنے کا بھی اختیار ہے، جب فروخت جو ہو گئے، بیعت جو ہو گئے، تو غرض انہوں نے ہاتھ پکڑے اور دونوں ہاتھوں کو، جہاں سے ہاتھ مکمل ہوتے ہیں وہاں سے دونوں ہاتھوں کو بازو سے کاٹ کر الگ کیا، لیکن دیکھا کہ نہ کوئی درد ہو رہی، نہ خون نکلا، ایسے تھا کہ جیسے جوڑ تھا، ہاتھ دونوں بازوؤں سے الگ ہو گئے، ہاتھ پکڑے ٹرے میں رکھے چلے گئے۔ اب یہ پہلے دن کا خواب دیکھا، بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمارے شریعت میں بھی اور طریقت میں بھی ہاتھ کاٹنا کوئی اچھی علامت تو نہیں محسوس ہوتی تھی۔ علم التبیرات کی طرف بھی رجوع کیا، بڑے پریشان ہوا کہ ہاتھ کٹ گئے ہیں اور جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور کاٹنے والے بھی اپنے مشایخ سلسلہ میں سے ہے، نہ جانے کون سی خطا ہو گئی ہے۔ حالانکہ رمضان بھی ہے، رمضان کے روزے بھی بڑی محبت سے رکھے جا رہے تھے، پوری رات کی شب بیداری بھی کی جا رہی تھی۔ غرض یہ کیفیت بیان کر رہا ہوں، ایک ہڈ بیتی حقیقت، ایک مسئلہ جو آپ سب کا اور میرا بھی تھا، آپ سب کا بھی تھا، ہے بھی، آئندہ بھی رہے گا، تو اس لیے اس کو بیان کرتے ہوئے پھر حقیقت کی طرف چلتے ہیں۔ تو اب جب اٹھا تو سوچ میں پڑ گیا کہ میرے ہاتھ کیوں کٹے، کیوں کاٹے گئے ہیں، کیا جرم ہو گیا، کیا خطا ہو گئی کہ زندگی میں شریعت کو طرف دیکھا تو بھئی چور کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، بھئی ایسے ہے کہ نہیں؟ پریشان ہو گیا، ساری زندگی سوچنے لگ گیا کہ کوئی چوریاں تو نہیں کی ہوئی۔ بڑی میں حقیقتوں کا بیان کرنے والا بندہ ہوں، چھپاتا کچھ نہیں، اندر باہر کی ساری بات، کیونکہ میرے اندر کے سوال آپ سب کے سوال ہیں، یہ اندر کا گند ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے ہمارا صاف کیا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم علم الیقین میں دوسروں تک تو پہنچا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے چاہے دوسروں کا بھی صاف کر۔ تو بڑا سوچ میں پڑ گیا، جب شریعت کے پہلو پر دیکھا تو یہی نظر آیا کہ شریعت میں تو ہاتھ کاٹنے کی سزا چور کو ملتی۔ سوچ میں پڑ گیا کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اس رستے پر چلتے ہوئے، کبھی چوری کا تصور ہی نہیں، کوئی لالچ ہی نہیں، کوئی دنیا داری کا کوئی مرید بھی ہے، کوئی ہدیے تک کی بھی اجازت نہیں، تو چوری تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہدیہ بھی، میں تو کسی سے اکثر مجھے علماء آتے ہدیہ پیش کرتے، میں جب منع کرتا تو کہتے حضرت یہ تو سنت ہے، افطار کے سنت بن رہے ہیں، پھر مجبور ہوگا پکڑ کر کہتا جی چلے آپ کی طرف سے میں نے قبول کیا ہدیہ، اب آپ میری طرف سے قبول کر لیں، کیونکہ ہدیہ لینا بھی سنت ہے تو دینا بھی سنت ہے۔ اس طریقے سے میں ہدیے سے بھی اپنی جان بچاتا رہا۔ چوری کا تصور، خیر پھر آنسو بہانے لگ گیا، روتا رہا، التجائیں کرتا رہا کہ یا اللہ کوئی جانے انجانے کا جرم ہے تو معاف کر دے، ہاتھ کٹ گئے ہیں، بڑا پریشان حال ہوں، شریعت میں دیکھتا ہوں تو یہ اچھی علامت نہیں نظر آتی، اور روحانیت کے بارے میں سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتا کہ کیوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، کیوں، اور پھر مرشد بھی موجود ہے، بیعت کی ہے، اور اوپر سے کاٹنے والے جو ہیں وہ بھی مشایخ سلسلہ میں سے ایک مبارک ہستی ہیں، جن کا نام میں اس بیچ میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن ان کا نام اس وقت مجھ پر واضح کیا گیا، تو وہ میں نے بتا دیا کہ قانون بیعت کے تحت ایک مرید کو تو بھی اجازت ہی نہیں نا بیعت ہونے کے بعد، فروخت ہونے کے بعد، کہ وہ چونچ نہ کرے، اس لیے پھر ہاتھ کاٹنے میں بھی چونچنا نہیں کی۔ یہ یقین پہلے ہی بیعت کے بارے میں پکا تھا، سمجھ تھی کہ جان اور مال فروخت کرنا ہے،
سارا کچھ جب بیعت کر دیا، جان و مال فروخت کر دیا، اللہ جانے اور اللہ کے یہ وکیل جانے اور آخرت کا معاملہ جانے کہ آخرت کا اجر تو اس کے لیے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تین دن تک حالت اعتکاف میں شب و روز جو ہے وظائف بھی ادا ہو رہے ہیں، لیکن معافی توبہ در توبہ، ملامت در ملامت کہ یا اللہ زندگی کا کچھ حصہ اگر دنیا داری کے مراحل میں گزرا ہے، جانے انجانے کی شریعت کے تقاضوں پر ہے، روحانیت کے تقاضوں پر ہے، یہ کوئی اگر سزا ہے تو تب بھی معاف کر دے، اگر کوئی خطا ہے اس کی پکڑ ہے تو بھی معاف کر دے یا اللہ۔ جو بھی وجہ ہے اس کی ظاہری ہے، شریعت کی ہے، طریقت کی ہے، کچھ مرشدوں کی بے ادبی ہو گئی ہے تو تب بھی معاف کر دے۔ ہر شریعت کے پہلوؤں پر بھی توبہ، طریقت کے پہلو پر بھی توبہ کہ اگر مرشد کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی ہو گئی ہے تو تب بھی معاف کر دے، کوئی روحانیت کے وظیفوں میں کوئی بے ادبی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے تو بھی معاف کر دے۔ ہر پہلو سے ہر ایک پہلو کو دہراتا ہو، رات دن توبہ میں لگا ہو، ملامت میں لگا ہو۔ پھر رمضان المبارک اعتکاف کا 24ویں رات کی شب داری اور سحری اور فجر کے اشراق بعد جب کیونکہ یہ ایک معمول تھا کہ شب داری آخری عشرے کا تو پکا حصہ نارملی بھی تھی، ویسے بھی اس میں تو لازم تھا۔ اب پھر توفیق الہی سے عالم خواب میں دیکھتا ہوں کہ وہی بزرگ جو ہاتھ کاٹ کر لے گئے تھے کہ ایک ٹرے جو ہے ہاتھ میں بہت بڑا ٹرے پکڑا ہوا ہے، اس پر بڑا خوبصورت سا کپڑا ڈلا ہوا ہے اور میرے پاس آ کر بیٹھے، اور میں نے اس وقت بھی دیکھا کہ میرے جیسے ہاتھ پہلے کٹے ہوئے تھے، جیسے کٹے ہوئے ہاتھوں کے بغیر بازو ہوتے ہیں ویسے ہی تھے بازو دونوں۔ میرے پاس آ کر بیٹھ کر مجھے کہتے ہیں کہ اپنے بازو آگے کرو۔ پھر اپنا نام بتایا، پہچان تو تھی ہی کہ اللہ کے ظاہر ہے 2-4 دن پہلے کا ہی واقعہ تھا، پہچان بھی تھی۔ تو اب ٹرے پر سے جو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سے تھالی کہہ لیں، بڑا سا ٹرے کہہ لیں، کوئی 2 فٹ تقریباً ہوگا اندازہ، انہوں نے اس پر سے پردہ کپڑا ہٹایا تھوڑا سا، تو ایک ہاتھ نکالا، اس میں سے ایک ہاتھوں کا جوڑا جو ہے وہ نکالا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مجھے اپنے ہاتھوں کی صحت کا بھی اندازہ تھا کہ میرے ہاتھ چھوٹے سے اس حساب سے اپنی جسامت کے مطابق، تو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے ہاتھ نہیں لگ رہے، وہ جسامت کے اعتبار سے بڑے بھی ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو انگلیاں میری انگلیوں سے موٹی، ہتھیلی میری ہتھیلی سے بڑی، اور رنگت کے اعتبار سے بھی میری اور اس ہاتھ کی رنگت میں بھی تغیر ہے۔ مجھے کہتے ہیں بازو آگے کرو، میں بازو آگے کر دیتا ہوں، دونوں ہاتھ پکڑ کر میرے بازو کے ساتھ رائٹ کے ساتھ، سیدھے ہاتھ کے ساتھ سیدھا ہاتھ، الٹے ہاتھ کے ساتھ الٹا ہاتھ جوڑا اور کچھ پڑھ کر پھونکا، تو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں کے بازوؤں کے ساتھ جڑ گئے۔ بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان۔ لوگ طریقت کے بارے میں روحانیت کا پوچھتے ہیں، بھئی روحانیت شریعت میں تو عبادات و احکامات اور ممنوعات کھلے ہیں، وہ طریقت تو سمندر کے اندر ڈوبنے کا نام ہے۔ طریقت تو روحانیت کی مثال لینی کہ زمین پر کھڑے ہو سمندر کو ہلتے جلتے دیکھ سکتے ہو، اگر اندر کا ہے کہ سمندر کے اندر کیا ہے تو گوتا لگانا پڑے، گوتا لگانا پڑے۔ اوپر بیٹھ کے نہیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر مچھلیاں کتنی ہیں، سانپ کتنے ہیں، کچھوے کتنے ہیں، یہ گہرا کتنا، اس کے اندر پودے کتنے، اس کے اندر کا حال کیا، اوپر پانی ہلتا جلتا ٹھاٹھے مارتا ضرور نظر آئے۔ لہذا طریقت بھی عجائبات کی دنیا کا نام ہے، طریقت بھی عالم شیاطین کی دنیا کا نام ہے، کہ جہاں ہم یہاں پر شیطان کو صرف وسوسے سے ہی پہچان سکتے ہیں، جبکہ اہل معرفت شیاطین کو دیکھنے کی توفیق بھی رکھتے ہیں، پہچان کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو پہچان کی توفیق دے دیتا ہے۔ عالم ملکوت کے فرشتوں کا پھر وہ طریقت جو ہے عالم ملکوت کی پہچان بھی عطا کر دیتی ہے، اور اسی طرح طریقت جو ہے وہ عالم ارواح کی پہچان کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اسی طرح طریقت روحانیت جو ہے وہ
عالم انوار کی جو ہے وہ دنیا کی پہچان بھی عطا کرتی ہے. یعنی اگر کوئی روحانیت کو چند لفظوں میں سمجھنا چاہے تو میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ روحانیت کیا ہے. روحانیت کن عجائبات اور کن ڈروں کا نام. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمارے تمام شریعت کے فرائض علیحدہ علیحدہ گھر ہے نا، ہر ایک علیحدہ علیحدہ وقت، علیحدہ علیحدہ طریقہ، علیحدہ علیحدہ منزل. اسی طرح روحانیت کے عجائبات، جو کہ روحانیت تو یہ تو سبق سیکھا ہی تھا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے عجائبات سے، مختلف ملتے جلتے عجائبات سے باطن میں گزرے ہی تھے. غرض جو اصل مقصد کی طرف کہ ہاتھ جب لگا دیے تو مجھے کہتے ہیں اب ان ہاتھوں کو ہلاؤ. میں کہتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ تو یہ ہے نہیں، تو یہ ہلیں گے کیسے؟ مجھے کہتے ہیں ہلاؤ. میں اپنی مٹھی، ظاہر ہے کہ نیت ارادہ ہی ہم پیچھے سے کرتے ہیں نا. جب نیت ارادہ کرتے ہیں اپنے بازو کو اس طریقہ کار سے موو کرنے کا، حرکت کرنے کا، جب نیت ارادہ کرتے ہیں تو وہی نیت ارادہ کیا کہ اپنے ان ہاتھوں کو جو میرے ہاتھ بازوؤں پہ لگائے گئے ہیں کہ مٹھی بند کرنے کا ارادہ کیا. جب مٹھی بند کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھتا ہوں کہ جو میں نے نیت ارادہ کیا میرے بازوؤں کے مسلز نے تمام حصے نے اسی طریقے سے حرکت کی اور مٹھی دونوں ہاتھوں کی بند ہو گئی. مجھے کہتے ہیں اب ہر طریقے سے ان کو حرکت دو. کبھی میں شہادت کی انگلی کو بند کر رہا ہوں، کبھی 2 انگلیوں کو بند کر رہا ہوں، کبھی 4 انگلیوں کو بند کر رہا ہوں، کبھی ہاتھ الٹا کر رہا ہوں، کبھی ہاتھ سیدھا کر رہا ہوں، کبھی سلام کی صورت میں، کبھی مکہ بنانے کی صورت میں. ہر سارے طریقوں سے ہاتھوں کو حرکت دے رہا ہوں، لیکن ان کی حرکت ایسے ہی ہے کہ جیسے میرے اپنے ہاتھوں کی حرکت تھی. کوئی ایک لمحہ برابر بھی، ایک ذرہ برابر بھی کہ تغیر ہو، تبدیلی ہو، ایسا ہو کہ محسوس ہی نہیں کہ بھئی یہ میرے ہاتھ دیکھنے کے اعتبار سے تو ضرور فرق نظر آئے. وہ میں نے آغاز میں بیان کر دیا، لیکن جب جڑ گئے تو حرکت جب دے رہا ہوں تو کوئی معمولی سی تبدیلی میں نظر نہیں آ رہی. سارا کام جو نیت ارادے میں کر رہا ہوں ویسے ہی سارا کچھ جو ہے وہ حرکت ہو رہی، ساری حرکت ویسے ہی ہو رہی. پھر مجھے کہتے ہیں ادھر کرو. میں نے ہاتھ آگے کر دی، انہوں نے پھر کچھ پڑھ کر پھونکا اور دونوں ہاتھ الگ کر دی. وہ جوڑی میرے سامنے اس ٹرے کے اندر، اس تھالی، بڑی تھالی کے اندر رکھ دی. پھر کپڑا بزیدہ کیسے ہٹایا، وہاں سے ایک جوڑی نکال لی. وہ دیکھا تو وہ بھی 2 ہاتھ، وہ جسامت میں اس سے بھی بڑے، جیسے کہ کوئی یعنی 6-7 فٹ کے نوجوان، بہت قوی ہیکل، طاقتور بندے کے ہوتے ہیں. وہ بھی دیکھنے کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، رنگت کے اعتبار سے مختلف. آپ مجھے کہتے ہیں پھر بازو آگے کرو. میں نے پھر بازو آگے کر دی. پھر میرے بازو کے ساتھ ان ہاتھوں کو جوڑ کر پھونکا، وہ جڑ گئے پہلے کی طرح، پہلے ہاتھوں کی طرح. مجھے کہتے ہیں پھر دیکھو کہ یہ ہاتھ، ان کو حرکت دو، جیسے جیسے چاہتے ہو ویسے ویسے کرو. میں نے پہلے کی طرح ساری انگلیاں بھی ہلائیں، ہاتھ بھی ہلائے، سارا کچھ کیا. سارا کچھ ویسے ہی ہوتا رہا جیسے کہ ہو رہا تھا، جیسے میں چاہ رہا تھا. اس میں یہ میں صرف جتنی گنجائش ہے اتنی ہی بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد کچھ ایسے مراحل ہیں کہ جو باوجود کوشش کے بھی بیان نہیں کیے جا سکتے. تو اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ اب جو ہے کوئی بات سمجھ میں آئی ہے، دیکھا ہے تو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے. میں نے کہا جی روحانیت تو ہے ہی عالم حیرت کا نام، اور حیران بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ ہاتھ میرے بھی نہیں، پہلے کٹے ہیں، اب جو ہاتھ آئے ہیں وہ میرے ہوتے پھر تو کوئی اتنا حیرت میں نہ جاتا. چلو بھئی کاٹے تھے کسی جرم میں، کسی سزا میں، کسی خطا میں، رویا ہوں، دعائیں کی ہیں، توبہ کی ہے، التجا کی ہے، ہاتھ لگ گئے ہیں تو خوش ہو جاتا. اب آپ یہ تو معاملہ ہی کچھ اور، یہاں تو ہاتھ میرے واپس آئے ہی نہیں، یہاں تو ہاتھ بھی کوئی اور ہے، پہلے کچھ اور تھا، اب یہ ہاتھ اور ہے. اب حرکت کر رہا ہوں تو ساری حرکتیں ویسے ہی ہو رہی ہیں. اگر کسی چیز کو پکڑتا ہوں تو پکڑ کے بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہر چیز اسی سے پکڑی جا رہی. پھر مجھے کہا کہ ابھی بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو سن کہ جب تو نے بیعت کی تیرے مرشد نے
جب جو تُونے پہلا خواب دیکھا، جو تُونے پہلا خواب دیکھا ہے، جب تُونے بیعت کی اپنے آپ کو، اپنا ہاتھ، تیرا ہاتھ ہاں بے جس سے کرتے ہو، آج کے دور میں، پرانے دور میں بھی چلے جاؤ، جس دور میں مرضی چلے جاؤ، یہ ہاتھ ہی ہماری جو ملکیت ہے، ہاں بھائی سین کر دو، انگوٹھا لگا دو، ساری پراپرٹی اگلے کے نام، ہاں بھائی ہوتی ہے کہ نہیں؟ آج بھی ہوتی ہے، صدیوں پہلے بھی ایسے ہی تھا، صدیوں پہلے بھی ایسے ہی تھا۔ تو لہذا کہا کہ پہلا خواب، جب تو نے بیعت کی تھی تو تو نے اپنے ہاتھ، اپنے آپ کو فروخت کر دیا تھا، جو ہاتھ کٹے تھے وہ اس لیے اتار لیے تھے کہ تو بیعت ہو گیا ہے، فروخت ہو گیا ہے۔ یہ اس کی علامت۔ کہ اب جو تیرا سوال ہے آج کا یہ خواب تیرے سوال کا جواب ہے۔ میں نے کہا کہ میں جواب کو سمجھ تو نہیں پایا، حیرت میں ہی ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک عام واقعہ نہیں ہے، حیرت میں ڈوبنے والی بات ہے کہ میرے ہاتھ واپس ہوتے، ان میں یہ طاقت آ جاتی، چلو یہ کاٹے گئے تھے جڑ جاتے، یہ بھی بڑی برکت والی بات۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ میں تو اس بات پہ حیرت میں ہوں کہ جب یہ میرے ہاتھ ہے ہی نہیں، نہ جسامت کے اعتبار سے، نہ شکل و شباہت کے اعتبار سے، نہ اپنے وجود کے اعتبار سے، کسی پہلو سے بھی جو ہے یہ میرے ہاتھ مجھے ثبوت ہی نہیں مل رہا، لیکن یہ آپ میرے ساتھ جڑ بھی رہے ہیں اور میں جیسے حرکت کرنی چاہ رہا ہوں ویسے ہی حرکت ہو رہی ہے، تو یہ بات تو عالم حیرت کی ہے، اور حیرت والا بندہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہ تو آپ ہی سمجھائیں۔ مجھے کہنے لگے کہ جب تجھے بیعت کیا تھا تیرے ہاتھ کاٹ لیے گئے تھے، ہر مریض کے ہاتھ جو خلوص کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، ایسے ہی اس کے ہاتھ کاٹ لیے جاتے ہیں، محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ ان ہاتھوں میں اس کے پورے وجود کو، اس کے مال و جان کو سلامتی مل جاتی ہے۔ اور اب جو تمہارا سوال تھا جس میں تو ملجھے تھے کہ یہ جو تمہارے مریدین تمہارا ہاتھ چومتے ہیں اور تمہارے اندر شیطان تکبر کا وسوسہ پیدا کرتا ہے، تو آؤ اس سوال کا جواب سمجھ لو، اور تمہارے ہاتھ اسی دن کاٹ لیے تھے جس دن تو نے خلوص کے ساتھ بیعت کی تھی۔ اور جب ہمارے سلسلے کے شیخ کامل نے اور تیرے پیر مرشد نے جب تجھے بیعت فیض عطا کی جس دن، اور جس دن تجھے بیعت خلافت عطا کی، تو یہ جو دیکھ رہے ہو، یہ جو ٹرے دیکھ رہے ہو، یہ سارے سلسلے تیرے مرشد سے لے کر، یہ تیرا ہی نہیں، ہر مرشد کا، ہر کامل مرید کا اور ہر کامل پیر کا یہی طریقہ ہے کہ جو خلافت دیتا ہے، جب وہ خلافت دیتا ہے تو اپنے ہاتھوں کی طاقت ایسے ہی اپنے خلیفہ کو عطا کرتا ہے۔ اور جب وہ کسی کو وراثت دیتا ہے، جب وہ کسی کو خلافت کے ساتھ وراثت دیتا ہے تو وہ ہاتھ مستقل اس کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ تو بے خوب جان لو کہ جب تیرے مرشد نے تجھے تیرے ہاتھ جو پہلا منظر تجھے دکھایا تو وہ تو اس دن کا ہے جس دن تو نے بیعت کی تھی، اور یہ اب جو تجھے منظر دکھا رہے ہیں اگرچہ یہ بے منظر اسی وقت کا ہے جب تیرے مرشد نے تجھے فیض کی اور خلافت بیعت عطا کی، تو مرشد کا ہاتھ جہاں سے تیرے ہاتھ کٹے تھے وہاں تیرے مرشد کا ہاتھ لگ گیا تھا۔ اور اسی طرح جب ایک مرید خلیفہ بن کر اپنی عبادات میں، مجاہدے میں خلوص سے، محبت سے اللہ کے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے، طریقت کے نظام کو سچائی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے تو اس بیعت کے درجے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر مرشد کے ہاتھ سے اوپر بھی اگر کوئی اللہ کے ولی کامل کا ہاتھ ہے تو وہ ہاتھ لگ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، مقامات کے تحت ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، اور یہی تو ولایت ہے کہ جب تیرے مرشد نے وہ تجھے خلافت دے دی، اس نے اپنا ولی بنا دیا، تو کیا ایک ولی دوسرے ہاتھ کو، ایک ولی مقام ولایت نہ صحیح دوست ہی سمجھ لو کہ جب دوست دوسرے دوست کی طرف ہاتھ ملاتا ہے تو یہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے کہ اے مرید
کہ جب تجھے خلافت ملی اور جب تجھے وراثت ملی تو تجھے مرشد کا ہاتھ ملا. جب تم مزید ترقی کرتا گیا تیرے ہاتھ بدلتے گئے اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا تو ایک دن میں کئی کئی بار ہاتھ بدلتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ یہ روحانیت والے یہ معرفت والے یہ کئی بار ایک دن میں تو مستقل بات سمجھ کہ کئی بار ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. برکت در برکت والا ہاتھ جو اللہ کے محبوبین دنیا سے چلے گئے ظاہری طور پر لیکن ان کا دستے بیر جد اللہ فوق ایدیہم کہ وہ ہاتھ اللہ کا جن ہاتھوں کے اوپر ہے وہ ہاتھ محفوظ رہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ مقاموں کے اعتبار سے فیض کے لیے آگے چلائے جاتے ہیں. اور اب کیا ابھی تمہاری الجھن حل ہوئی کہ نہیں؟ میں نے کہا حضرت یہ الجھن کچھ سمجھ تو آ رہی ہے لیکن میرے جو اوپر حملہ ہوتا ہے اور میں نے مریضوں کو منع کر دیا تو کہنے لگے کہ بیوقوف اب تو سمجھ جا کہ تیرے ہاتھ تو بیعت والے دن کاٹ دیے گئے تھے, خلافت والے دن تیرے مرشد کا ہاتھ مل گیا. جب تم مزید ترقی کرتا جا رہا ہے تو تیرے ہاتھوں میں تو تیرا ہاتھ بیعت کے بعد تو تیرا ہاتھ آیا ہی نہیں. اگر آتا ہے تو کبھی کسی مرشد کا کبھی کسی مرشد کا. محبت کی باتیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ آپ کے مسئلے تو یہ بعد میں ہے. ہم بھی دنیا میں ہی آئے, کوئی علیحدہ آسمانوں سے علیحدہ نازل نہیں کیے گئے. اس دنیا کے اندر ہی رہتے ہوئے سب کچھ ہوتا ہے. تو پھر سوال کا جواب جب سمجھ میں آیا تو اسی وقت جو ہے انہیں اپنے شیخ کے سامنے میں نے کہا جی آپ یہ تو آپ مجھے دکھا رہے تھے, اب میرے لیے کیا حکم ہے. کہنے لگے کہ بس یہ تجھے سمجھا دیا ہے کہ تیرے ہاتھ بیعت والے دن ہی کاٹ لیے گئے تھے اور جب تجھے خلافت دی ہے, جب تجھے وراثت دی ہے, اس دن سے کسی نہ کسی اللہ کے محبوب کے ہاتھ کا ہی ہاتھ یا کم از کم تیرے مرشد کا ہاتھ جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہوتا ہے. یا اسی طرح جب بعض کاموں میں بعض روحانی نظاموں میں بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو بڑے بزرگوں کے ہاتھ جو ہے یہ ہاتھ عدلتے بدلتے رہتے ہیں. تو اب اگر تو یہی کم از کم سمجھ لے کہ جب سے خلافت ملی ہے, وراثت ملی ہے, تیرے مرشد کا ہاتھ ہی تیرے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اب میں اسی وقت انہوں نے کہا کہ آؤ. پھر انہوں نے میرے مرشد مبارکہ کے ہاتھ, وہ ظاہر میں ہاتھ چومتا بھی تھا, دیکھتا بھی تھا, بوسے بھی لیے. انہوں نے وہ ہاتھ اب میرے مرشد کے ہاتھ میرے ہاتھوں پر لگائے کہ یہ تیری وہ خلافت والے دن کے, یہ تیری وہ وراثت والے دن کے ہاتھ ہیں, یہ تیرے مرشد کے ہاتھ ہیں. انہی سے تجھے جو ہے خلافت بیعت ملی ہے اور فیض کی خلافت ملی ہے. تو اب بتا کہ یہ چومنے کے قابل ہے کہ نہیں. میں نے اسی وقت خود ہی ان ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف لگایا کہ اے پیر و مرشد, اے شاہ کامل, مخلوق کے لیے کیا اب تو یہ میرے لیے بھی چومنے کے قابل ہے. آپ مخلوق کی بات کر رہے ہیں, اب تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اور جب میرے ہاتھ ہے ہی نہیں, ان میں کم از کم میرے مرشد کا ہاتھ ہے, تو پھر میں جس ہاتھ کو خود چومتا ہوں میں مخلوق کو کیوں منع کروں. بلکہ اس دن سے لے کے اب تک جب میں تہجد کی عبادت اور دعا سے فارغ ہوتا ہوں تو الٹا سیدھا کر کے دونوں ہاتھوں کو خود بھی چومتا ہوں. وقت کی نزاکت ہے اور سوال, لیکن میں نے آغاز میں بیان کر دیا تھا کہ تھوڑا سا صبر سے سننے والے شاید میں نے حدیث پہلے بیان نہیں کی, لیکن ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا یہ نعت خوانی کرنا, یہ میلاد ہے اگر ہم سب کی نظر میں. تو یہ جان لیجیے کہ جب ہم اہل عجم ہیں, ایک وقت تھا کہ جب ہماری زبان
ہم سمجھ نہیں پاتے تھے تو قرآن و حدیث کو جو ہے اردو پنجابی زبانوں میں ڈال کر نعتوں میں ڈال کر ہم تک پہنچایا گیا، تب وہ مشن تھا۔ لیکن آج نعت خانے بھی فن بن چکی ہے، قوالی بھی فن بن چکی ہے، سپیچ اور تقاریر بھی فن بن چکی ہیں۔ حقیقتوں کو، اجتماعیت کو جاننے کی کوشش کیجئے، اور یہی ہمارا مشن اور مقصد ہے۔ ہاں بے شک سارے مجمع میں سے کسی کو نہ بھی سمجھ آئے، میرا کام حقیقت پہنچانا، میرا کام حقیقت پہنچانا ہے۔ میرے دل کو اگر میں کہوں کہ آپ کا دل مطمئن ہو اور میں اندر سے جو ہے مطمئن نہ ہو، میں جھوٹ موٹ کی ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلا جاؤں تو میں خسارے میں رہا، آپ نفع میں رہے۔ اگر میری بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے یا نہ بھی پسند ہے، میرا دل تو مطمئن ہے کہ میں نے حقیقت کی رہنمائی کی۔ میں کیوں گھاٹے میں جاؤں، میں کیوں گھاٹے میں جاؤں؟ آگے مخلوق کی مرضی، چاہے اس کو دھوکہ سمجھے، چاہے اس کو کہاوت سمجھے، چاہے اس کو من گڑت بات سمجھے، اگر کسی کی بات حقیقت میں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مرشد کا ہاتھ جب خلافت دی جاتی ہے تو مرشد اس کو اپنا نائب بنا دیتا ہے، اور پھر اس کا مخلوق اس کا جب ہاتھ چومے تو پھر جان لے کہ اس کے ہاتھ کو اس کی اپنی کیا اوقات، اس کی اپنی کیا اوقات، اس کی اپنی کیا اوقات۔ لہذا اس دن سے یہ وار ختم۔ اس کے بعد آ جائیں آپ ذرا محبت والی بات، میلاد والی بات کی طرف سے۔ اب میلاد بھی تو دیکھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی بیان کر دینا میلاد بن جاتا، ایک حدیث بیان کر دینا نعت بن جاتا، میلاد بن جاتا۔ تو میں تو آج آپ کو میلاد کی وہ حقیقت، میلاد کی وہ حقیقت، اس حقیقت کے بعد بتانا چاہتا ہوں، لیکن میری اوقات نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے آپ میرے پہ یقین تو نہیں کریں گے، لیکن میں ذرا ایک اللہ کے بہت مقبول ولی، ہاں جو ولیوں کو نہیں مانتے ممکن ہے کہ وہ اس پر بھی یقین نہ کریں، لیکن حقائق آپ توفیق الہی سے غور کیجئے گا تو ضرور حاضرین و ناظرین و سامعین کو سمجھنے کی توفیق شاید رحمت الہی سے مل جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ، ہاں بھائی عربی میں بتاؤں کہ ترجمہ بتاؤں؟ ہاں بھائی عربی کے ترجمہ تھوڑی سی، ہاں لیکن مشہور حدیث مبارکہ ہے، سمجھ آ جائے۔ الحسین منی، ہاں بھئی حاضرین نے کافی لوگوں کو الحسین منی کہ حسین مجھ سے، حسین مجھ سے ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب میلاد، جن کا آج میلاد ہے نا وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں بڑی مدتوں کا آتی تھی، مفسرین کی، علماء کی باطن میں بھی دیکھا، ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا، خون کا رشتہ۔ پھر آپ نے حضرت امام حسن و حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بھی بنا دیا۔ یہ ساری بزرگیاں ہمیں شریعت میں مصدقہ نظر آتی ہیں، جس پر کسی بھی فرقے کو کوئی اختلاف رائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ، اس حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ ہر ایک ہی سمجھ میں آتا ہے۔ ہر ایک نے ترجمے میں، تفسیر میں، اہل معرفت نے بھی کئی جگہوں پر اس کو بڑی کھلی نشانیوں سے بھی لکھا ہے۔ لیکن یہ دوسرا جملہ جو ہے، ہاں بھئی دوسرا جملہ کہ حسین مجھ سے دار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا، ان کے نکاح مبارک حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے ہوتا ہے، ان میں سے حضرت امام حسن و حسین پیدا ہوتے ہیں۔ تو ثابت تو ہو گیا کہ حسین مجھ سے ہے، کہ میرے خون سے ہے، میرے وجود سے ہے، میرے نسل سے ہے، میری آل سے ہے، میری اہل بیت سے ہے، میری اولاد سے ہے۔ ثابت ہو گیا، پہلا حصہ تو ثابت واضح ہو رہا۔ اب اگلے کی شکل کہ میں حسین سے، میں حسین، ہاں بھائی ہاں بھائی کوئی ہے کسی کے پاس اس راز کا جواب؟ میں دعوت دیتا ہوں، کہتے ہیں تو 5 منٹ انتظار بھی کر، تا محبت کرنے والے، سارے محبت کرنے والے تقریباً ہر محفل میں ہر فرقے کے ساتھی تو موجود ہوتے ہی ہیں۔ حدیث بھی پکی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، میں حسین مجھ سے ہے، مجھ سے جو صاحب میلاد ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات سمجھ میں ظاہری شواہد، حقائق، واقعات
تحت پکی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اگلی بات جو ہے بڑا غور و خوض کرتے رہے، میں نے بھی روحانیت میں بڑا غور و خوض کیا اور معرفت کے تقاضوں پر، محبتوں کے تقاضوں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت پاک بھی ہو چکی، پھر بھی یہ راز سمجھ میں نہ آئے، پھر بھی یہ راز نہیں سمجھ میں پھر بھی یہ راز سمجھ میں نہیں۔ یہ جو میں نے بھی آپ کو کہانی سنائی ہے نا، ہڈ بیتی، اس نے اس راز کو کھولا اور مدد کی کس نے؟ میری مدد کی کس نے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا شعر بڑی دیر سے سنتے تھے، شاست حسین بادشاہست حسین، بڑی دیر سے سنتے تھے۔ آخری جملہ، اس جملے میں راز تھا کہ سردار سردار نادار دست در دست یزید، کہ سر دے دیا، سر دے دیا اپنا، اپنے اہل بیت۔ کس کس کا نہیں دیا؟ 6 ماہ کے بچے سے لے کر، معصوم سے لے کر، بالغ تک، جوان سے لے کر بچے تک، بوڑھے تک، کتنے کتنے سر دیے۔ سردار بھئی کیا قیمتی چیز تھی، کیا قیمتی چیز تھی کہ یزید مانگ رہا ہے۔ کس بات کو مانگ؟ وہ جس نقطے سے کہہ رہا ہے آؤ راز کی بات سن لو، اور سے سمجھ لو، حقیقت تک پہنچ جاؤ، نہ پہنچو تو میرے سے دوبارہ رابطہ کر لینا، کیونکہ وقت کی نزاکت ہے، مجھے تنگی نہیں، تنگی آپ کو، اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ ہاں جس کو محبت ہو تو بعد میں ملاقات کر کے مزید تفصیل پوچھا، دعوت تو محبت سے آگے چلتے کہ خواجہ معین الدین چشتی، بھئی ان کی بھی تو ذاتی بات نہیں، وہ تو کربلا کا نقشے کھینچنے ہیں کہ سردار کہ سر دے دیا ہے، اتنے سارے سر دیے ہیں لیکن ہاتھ نہیں دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ کیا رہا سردار؟ لوگ تو عام بیت سمجھتے ہے بھی بات، جب یزید کے پہلو پر دیکھو تو یزید کو تو اپنی خلافت سے، اپنے امیر المومنین ہونے سے، اپنی اسلامی سلطنت سے اور اپنی بادشاہت و تحت کے لیے ہاتھ مانگ رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں تاکہ میری بادشاہت خطرے سے بچ جائے۔ اور بیوقوف مانگ کیا رہا؟ مانگ کر کہ وہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تفسیر، راز، حقیقت پہچان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا انہوں نے اصل میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور اسی طرح اسی محبوب کے ہاتھ معراج میں چلے گئے 1,24,000 نبیوں نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی، بیعت رضوان کا موقع آیا، اس صحابہ نے بیعت کی اور اللہ نے اس کو پسند کر کے اپنے قرآن میں بتا دیا اور ماضی حال اور مستقبل کو بھی بتا دیا کہ محبوب آپ نے تو اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے اصل میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کیونکہ لوگوں کا عقیدہ تو یہ بھی ہونا ہے کہ آپ بشر ہیں، آئے تھے چلے گئے، بیعت ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا میں اپنے محبوب تیری زندگی میں ہی یہ ذمہ بھی میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں کہ یہ اللہ ہوگا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چل کہ تاکہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ عہد نازل نہ ہوتی تو بیعت شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک رہ کر موقوف ہو جاتی، لیکن جب اللہ نے فرما دیا کہ محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے اصل میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو بیعت ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہو۔ اب آ جائے میں اصل مقصد کی طرف، حدیث مبارک میلاد کی محفل ہے نا، میلاد کے اندر میں نعتیں سنا کر وہ آپ سنتے ہی رہیں گے، سنتے بھی رہے گا، ٹیپوں میں، کیسٹوں میں، ہر جگہ آپ کو ملتی ہیں یہ حقیقت کی باتیں، کبھی کبھی توفیق ملتی ہے سننے والوں کو سنانے پر۔ آگے چلتے کہ وہ ہاتھ اس پر 1,24,000 نبی بیعت کر لے، صحابہ بیعت کر لے، حج اکبر آ جاتا ہے، سارے صحابہ 1,24,000 صحابہ بھی سب کی بیعت ہو گئی، سب کی بیعت ہو گئی۔ ابو بکر کی بیعت، عمر فاروق کی بیعت، عثمان غنی کی بیعت، علی مرتضیٰ کی بیعت، حتیٰ کہ
گواہی دی محبوبہ، یہ میں نے خواتین کے لیے بھی رہنمائی کر رہا ہوں، محبوب یہ خواتین بیعت کی محبتیں سن کر آپ سے جو عرض کریں، میری بات نہیں، قرآن کی بات، قرآن کی کہ محبوبہ آپ ان عورتوں کو، خواتین کو بھی، کہ خواتین کی بیعت قرآن پاک سے تصدیق شدہ ہے کہ آپ خواتین کو بھی بیعت فرما لیں، چند نصیحتیں اللہ نے فرمائی کہ محبوب ان خواتین کو یہ چند نصیحتیں فرما کر ان کو بیعت کر لو، ان کو بیعت کر، ان کو بیعت کر، ان کو بیعت کر۔ حسن و حسین ہر کوئی اپنی زندگی میں، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ، اور جب ہجرت کے وقت چارپائی پر لیٹے تھے، بیعت تو اسی وقت ہی نظر آتی ہے کہ جان قربان کر رہے ہیں، چاروں طرف تلواریں۔ ابو بکر کی بیعت، ابو بکر کی بیعت تو گھر بار چھوڑ کے ہجرت کے لیے جب ساتھ جا رہے ہیں تو بیعت تو تب بھی نظر آ رہی، ماقا آپ پر مال و جان فروخت، مال و جان فروخت۔ عمر فاروق اسلام قبول کر کے ننگی تلوار لے کر کہ کون ہے جو میرے آقا کے حکم پر ہونے والی نماز کو روک سکے، عمر کی تلوار سے نہیں بچ سکے، جان تو تبھی تو پہ لگا دی۔ وہ ان محبوبوں کی تو بیعتیں پہلے ہی نظر آ رہی ہیں۔ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی شانیں بیان کرنے والوں، اہل معرفت کے نزدیک، اہل معرفت کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ آپ کے صحابہ، آپ کے صحابہ۔ چلو اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اب انبیاء مرسلین کی بیعت ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، صحابہ کی بیعت ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اللہ نے اپنا ہاتھ جوڑ دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ، بیعت چل رہی ہے۔ ابو بکر آئے دنیا میں، امیر المومنین بنے، عمر فاروق بنے، عثمان غنی بنے، علی مرتضیٰ بنے، حسن مجتبیٰ بنے، بیعت اپنے سلسلے کو طے کرتی ہوئی مرحلہ در مرحلہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا اور زہر کی علامات جب مکمل طور پر واضح ثابت اور ظاہر ہو گئی کہ اب شہادت ہی یقینی ہے، تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنی بیعت وہ خلافت، اپنی خلافت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی کہ میرے چھوٹے بھائی کہ مجھ پر جو زہر کے اثرات ہیں وہ مصدقہ اور شہادت مصدقہ نظر آ رہی ہے، اب یہ ذمہ داری تیرے ہاتھ پر ہے۔ اب اندر کی بات، وہ جس ہاتھ میں کائنات تھمتی ہوئی تھی، یزید اپنی بے عقلی اور بیوقوفی کے سبب وہ ظاہر میں صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کر لے تاکہ لوگ مخالفت نہ کریں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور جو اس ہاتھ کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ میرے ہاتھ کے ساتھ تو وہ اللہ کا ہاتھ جڑا ہے، میرے ہاتھ کے ساتھ تو اللہ کے محبوب کا ہاتھ جڑا ہے، جس پر 1,24,000 نبیوں کی بیعت کا ہاتھ جڑا ہے، جس پر تمام صحابہ کی بیعت کا ہاتھ جڑا ہے، جس پر ابو بکر، عمر، عثمان اور مولا علی کا ہاتھ جڑا ہے، جس پر امہات المومنین سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہاتھ جڑا ہے، کیونکہ خواتین نے بھی جب بیعت فرمائی تو امہات المومنین سیدہ فاطمہ الزہرا ہو یا امہات المومنین سب نے بیعت کی ہے، سب نے بیعت کی ہے۔ یہ اہل بیعت دو طرح کے ہیں، ایک اہل بیعت کہ جو گھر والے، اور ایک اہل بیعت جو بیعت ہونے والے ہیں اور آگے بیعت کرنے والے۔ تو پھر یزید اپنے نشے میں کہ سلطنت کو بچا رہا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہاتھ کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ ہاتھ وہ ہاتھ ہے، حسین آج اگر یہ یزید کے ہاتھ میں چلا گیا تو دین، روحانیت، معرفت، کیوں؟ کیونکہ روحانیت تو پھیلنے ہی آگے طریقت کے ذریعے سے ہے۔ روحانیت یہ اللہ کے جتنے محبوب اولیاء اہل ان میں کثیر تعداد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے نسب مٹ جائیں گے، میرا نسب قیامت تک چلے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا، آج ہمیں ظاہری طور پر عقل کے پیمانے پر سوچتے ہیں کہ اتنے اربوں میں مسلمان، ان میں صرف نمازی اتنے کیسے بخشے جائیں گے، اور ان سے زیادہ تعداد تو غیر مسلم کی عیسائی، یہودی، ہندو، کمیونسٹ سارے اکٹھے کیے جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شیطان جیتا ہوا۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں؟ بھائی سچ بتا دو، کوئی بات ہمیں لگتا ہے کہ شیطان جیتا ہوا ہے، اور نہیں، اللہ کے ایک ایک بندے کے باقی ہاتھ میں وہ مقام
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا اللہ سے. یہ نہیں کہا کہ میرے مولا اتنی بخش دو، کہا میرے اللہ مجھے میری شفاعت، مجھے شفاعت کا اختیار دے. کون ہے؟ آیت الکرسی دعا کہ فقط کون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے؟ اللہ بیز نہیں، جس کو اذن ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو اذن دیا، محبوب نے صحابہ کو، مولا علی کرم اللہ وجہ کو. یہ اذن در اذن چلتا رہا ہے. جب اذن امام حسین کی بارگاہ تک پہنچ گیا اور یزید ظہر کے حوالے سے ہاتھ مانگ رہا ہے، لیکن ظاہر میں ہاتھ جاتا تو کیا باطن میں نہیں جانا تھا؟ ہاں بھائی بتاؤ، ہاں بھائی جانا تھا کہ نہیں جانا تھا؟ اور قیامت تک آنے والی ساری ولیوں کی ولایت بھی جاری تھی. اور کہاں سے امام پیدا ہوتے؟ امام زین العابدین، امام باقر، یہ ساری امام، حضور غوث پاک، حضور داتا علی، یہ خواجہ معین الدین، یہ سارے اہل سادات اولیاء. ہر فرقے کے اندر سادات موجود. تو پھر یہ اہل سادات سارے سادات نہ کہلاتے، غلام کہلاتے، اہل سادات نہ کہلاتے. اس لیے خواجہ معین الدین نے ایک چھوٹے سے نقطے سے ہی سارا راز کھول دیا کہ یہ کربلا کے سر تو کیا، اس ہاتھ کی قیمت، وہ اتنا قیمتی ہاتھ تھا کہ یزید کے تو کسی تک کو بھی اس ہاتھ کی قیمت کا علم نہیں. لیکن قیمت جاننے والا تو قیمت جان رہا تھا، قیمت جاننے والا تو قیمت جان رہا تھا. اس لیے تو وہ اس ہاتھ کو جب دیکھتے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس ہاتھ کو جب دیکھتے تو اپنے ساتھیوں کو قربان کر کے اسی ہاتھ سے اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں، میرے اللہ یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے، یہ اتنے قیمتی نہیں ہے.